فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا مقتدانا وهادینا وسیدنا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذين ذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اس آیہ کریمہ کی روشنی میں جو کائنات میں عظیم ترین ظلم ہوئے ہیں اور جن کی تاریخ سے انسان ناواقف نہیں ہے، اور ظلم کا یہ سلسلہ یقینی صورت میں تمام نہیں ہونے والا، چونکہ انسان عدل کو بہت کم پسند کرتا ہے، جبکہ عدل میں ہی نجات ہے اور ظلم میں نجات نہیں۔ لیکن ظلم اور مظلوم کا یہ سلسلہ روز اول سے شروع ہوا ہے، اور انسان پر اتنا ظلم کرتا ہے کہ اس کے حقوق، عزت و آبرو، تمام چیزوں کو لوٹ لیتا ہے۔ اور کائنات میں جو سب سے بڑا ظلم اس وقت ہوا جب سقیفہ بنی سعدہ کی بنیاد ڈالی گئی، اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللهم صل على محمد وآل محمد کا وہ حق لوٹ لیا گیا جسے قرآن مجید کی روشنی میں رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو ہبہ کیا تھا، اور اللہ نے قرآن میں حکم دیا تھا فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، آپ اپنے قرابت داروں کے حق کو ادا کر دیجئے۔ اس آیہ کریمہ کی روشنی میں پیغمبر اسلام نے وہ باغ فدق جو پیغمبر اسلام کو ہدیے کے طور پر دیا گیا تھا، وہ اپنی بیٹی جناب سیدہ کائنات کو اللہ کے نبی نے ہبہ کر دیا۔ اس سلسلے میں جب بنیاد پڑی کہ اس باغ کو غصب کر لیا جائے، سب سے پہلے سقیفہ بنی سعدہ میں رسول اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کے مقابلے میں خلیفہ سازی ہوئی، اور اس کے بعد سب سے پہلے اس بات پر مشورہ ہوا کہ باغ فدق کو ان سے لوٹ لیا جائے اور چھین لیا جائے، چونکہ انسان کی جب اقتصادی حالت، اقتصادی یعنی روزگار حالات کمزور ہو جاتے ہیں تو انسان سب سے زیادہ دشواری اس وقت محسوس کرتا ہے جب اس کی اقتصادیات کمزور ہوتے ہیں، روزگار کمزور ہوتے ہیں۔
امام نے بھی اقتصادیات کے متعلق نہج البلاغہ میں فرمایا ہے، یعنی غربت و فقر، محتاجی، غربت و فقر، سب سے بڑی موت فقر کی موت ہے، یعنی انسان غربت کی زندگی میں روز مرتا ہے اور روز زندہ ہوتا ہے۔ غربت کی موت یعنی فقر، غربت، فاقہ بہت بڑی موت ہے، اس لیے کہ انسان بہت مشکل سے ہوتا ہے کہ غربت اور فقیری کا مقابلہ کر سکے۔ بڑے بڑے ایمان غربت اور تنگ دستی میں بک جاتے ہیں۔ اس بنیاد پر جو سب سے پہلا بڑا ظلم اور سقیفہ میں جو ظلم ہوا، جس ظلم کی بنیاد رکھی گئی، آج تک پوری دنیا اسی ظلم کی لپیٹ میں ہے۔ اگر سقیفہ میں یہ ظلم نہ ہوتا تو دنیا امن و امان کا گہوارہ ہوتی، لیکن چونکہ سقیفہ بنی سعدہ میں ظلم کی بنیاد رکھی گئی اور حقدار سے اس کے حق کو لوٹ لیا گیا، اس پر جناب سیدہ کونین نے جو خطبہ دیا، حمد ہے اس پروردگار کی ان نعمتوں پر جس نے انہیں عطا کیا ہے، نعمتیں دی ہے جن کا ہم ادراک و شعور اور ان کی تعریف کرنے سے بھی ہماری زبانیں گونگ ہے، کر نہیں سکتی، یعنی نعمتوں کی تعریف ہماری زبانیں نہیں کر سکتی، کیونکہ کما حق وہ تعریف اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی چیز کو پہچان لیتے ہیں۔ اور جتنے بھی علم میں غوطہ زن ہے، جنہوں نے کسی ایک چیز پر ریسرچ کی ہے، پوری زندگی ریسرچ کرنے کے بعد یہ نہیں لکھ سکتے اپنے قلم سے کہ ہم نے اس کی ساری حقیقت کو جان لیا ہے، نہیں لکھ سکتے۔ تو جب کسی ایک چیز کی حقیقت کو انسان نہیں جان سکتا تو بتائیے اس کی تعریف کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی تعریف نہیں کر سکتا اللہ کی کسی نعمت کی۔ اس لیے جناب سیدہ کونین نے فرمایا کہ انسان ان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا حق اور شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کی معرفت اور ان کی پہچان ہی نہیں رکھتا۔ اور پھر فرماتی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اس نے نعمتیں عمل کے بعد عطا کی ہو، دنیا کے جتنے بھی نعمتیں دینے والے ہیں یا جزا دینے والے ہیں، پہلے کام لیتے ہیں بعد میں بدلہ دیتے ہیں، مگر کیا کہنا اس کی رزاقیت کا، اس نے نعمتیں کسی عمل کے بدلے میں نہیں دی، بلکہ پہلے نعمتیں پیدا کر دی، بعد میں انسان کو پیدا کیا۔ کتنی قدرت ہے، کتنا کمال ہے۔ بھئی آپ دیکھ لیجئے، پہلے عمل ہوتا ہے، پہلے کام ہوتا ہے کہ سیلری ملتی ہے؟ پہلے کوئی بھی انسان پہلے کام لیتا ہے، بعد میں اس کی جزا ملتی ہے، مگر کیا کہنا قدرت کے کہ اس نے کسی عمل کی بنیاد پر پانی خلق نہیں کیا کہ جاؤ دنیا میں چلے جاؤ، پہلے نیکیاں انجام دو، بعد میں ہم پانی بنائیں گے، جاؤ دنیا میں چلے جاؤ، پہلے جو ہے نیکیاں انجام دو، پھر ہم سیب سنترا انگور پیدا کریں گے، جاؤ دنیا میں چلے جاؤ، پہلے نیکیاں عطا کرو، پھر ہم تمہارے دل میں تمہاری ماں کی انسیت، یعنی تمہارے ماں کے دل میں ہم تمہاری انسیت اور محبت پیدا کریں گے، جاؤ پہلے دنیا میں چلے جاؤ، کچھ اعمال انجام دو، پھر ہم تمہارے لیے عجب عجب طریقے کی نعمتیں پیدا کریں گے۔ مگر کیا کہنا اس خلاقیت کا، اس رزاقیت کا، جس نے عمل کرنے سے پہلے ہمیں جزا کے طور پر وہ ساری نعمتیں عنایت کر دی جو انسانی وجود کی زندگی کی بقا کی ضمانت تھی، ساری نعمتیں۔ اور اس لیے بندے کو حق دیا، بندے کو کیا فرمایا ہمارے نبی کی بیٹی نے، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر اس لیے کرو تاکہ یہ نعمتیں مسلسل ہو جائے، اس لیے کہ اگر نعمتیں آپ کے وجود تک ہیں اور آپ نے ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا تو ہو سکتا ہے خاندان میں نہ رہ جائے، نسل میں نہ رہ جائے، ملت میں نہ رہ جائے، قوم میں نہ رہ جائے، لیکن اگر آپ نے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تو قیامت تک وہ نعمتیں تمہاری نسل میں قرار دے دیں گے، اور تمہاری نسل میں ہی قرار نہیں دیں گے بلکہ ان نعمتوں میں اضافہ بھی کر دیں گے، یعنی جیسے جیسے نسل میں اضافہ ہوگا ویسے ویسے نعمتوں میں بھی اضافہ کر دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ایک سبجیکٹ، چونکہ آج روز شب جمعہ ہے، یعنی شب جمعہ ہے، کل جمعے کا روز ہے، اس لیے شب جمعہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں دعا و التماس اور تضرع و زاری کی شب ہے کہ انسان کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ اور دعا کے سلسلے میں بھی ایک عظیم گفتگو ہمیں ملتی ہے دعا کے سلسلے میں، اور ہمارے پاس جو خزانے ہیں، خدا کی قسم
ہم تو ایسے لاوارث قسم کے، ایسے غافل قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس خزانے بھی ہیں، چابیاں بھی ہیں، بس خزانوں کی چابیاں گھمانے کی دیر ہے تو برکتیں نازل ہو جائیں گی، مگر ہم اتنا بھی نہیں کرتے کہ خزانوں کی چابیوں کو گھما سکیں تاکہ نعمتوں میں اضافہ ہو سکے۔ مثلا میں کیا کہہ رہا ہوں، نہج البلاغہ جیسا ہمارے پاس خزانہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو نہج البلاغہ جیسا جب ہمارے پاس خزانہ ہے، مثلا اتنی بے پناہ بندہ یا انسان کیا اس نہج البلاغہ کی تعریف کر سکتا ہے جس کا کلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو کلام کہتے ہوں، اس کی کیسے مدح ممکن ہے کہ نہج البلاغہ؟ اس اعتبار سے نہج البلاغہ میں ایک وصیت نامہ ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور یہ وصیت نامہ خدا کی قسم اگر اس کو پڑھا جائے اور اس کے سلسلے میں غور کیا جائے تو ایسے ایسے الفاظ کہ انسان کی دنیا اور انسان کی آخرت آباد ہو جائے۔ عظمت خدا اور دعا کے سلسلے میں اپنے امام حسن علیہ السلام سے وصیت میں تحریر کرتے ہیں، جبکہ امام نے اپنے بیٹے کے لیے تحریر کی ہے، مگر امام کی نگاہ صرف اپنے بیٹے کے لیے نہیں تھی، وہ تو امام تھے بلکہ اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے دوسروں کو سنانا ہوتا ہے، دوسروں کو بتانا ہوتا ہے۔ اور گویا ایک امام نے ایک نقش، ایک طریقہ استعمال کیا جو دنیا کے سارے والدین کو یہ طریقہ اختیار کر لینا چاہیے جو امام نے طریقہ اختیار کیا۔ اس وصیت نامے میں ایک چیپٹر دعا کا بھی ہے۔ اپنے بیٹے کو نصیحت اور پوری کائنات کو نصیحت کرتے ہوئے امام ارشاد فرماتے ہیں، سنیے دعا کے سلسلے میں، اور یقین رکھو کہ جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں اس نے تمہیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں، دنیا کا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ تم میرے پاس چلے آنا میں تمہیں عطا کر دوں گا تو غلط کہہ رہا ہے، اس لیے کہ بندے کی اوقات ہی نہیں ہے کچھ عطا کرنے کی، تو دے گا کیا ہے؟ ایک فقیر دوسرے فقیر کو دے ہی کیا سکتا ہے؟ یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں عطا کر دیا، اور عطا کرنے کے بعد مثلا ہمارے ہاتھوں سے دوسروں کو دلوا رہا ہے، یہ بھی اس کا کرم ہے۔ ورنہ کسی پر اعتبار کے لائق نہیں ہے کوئی کہ کوئی کہہ رہے تکلیف ہو جائے تو میرے پاس آ جائیے گا۔ ہو سکتا ہے جب ہمیں تکلیف ہو تو وہی دنیا میں نہ رہ جائے، یا جب ہمیں تکلیف ہو تو وہ اس کے حالات خراب ہو جائے تو کوئی کسی کو، لیکن جو خدا ہمیں دعا کرنے کا حکم دے رہا ہے، امام نے اسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اے میرے بیٹے حسن، یاد رکھو، یقین کر لو، جو وہ خدا تمہیں دعا کا حکم دے رہا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں، وہ خدا تمہیں مانگنے کا حکم دے رہا ہے۔ اور اس سے آگے جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اے میرے بیٹے حسن، خدا نے دعا کے ذریعے زمین و آسمان کے خزانے کی چابی تمہارے اختیار میں دے دی ہے، اور اس چابی کا نام ہے دعا۔ اگر انسان دعا کرے گا تو پروردگار عالم کے خزانوں سے بے پناہ مقدار میں دولتوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ اے میرے بیٹے، تمہیں اپنی بارگاہ میں اس خدا نے بلایا ہے جس کے قبضہ قدرت میں زمین کے بھی خزانے ہیں، آسمانوں کے بھی خزانے ہیں، اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اس نے تمہیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں اور قبولیت کی ضمانت بھی لی ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا بھی ہوں اور تمہاری دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہوں۔ یعنی پہلے تو یہ ہے کہ کسی فقیر نے، محتاج نے تمہیں دعا کے لیے نہیں بلایا کہ اپنی حاجتیں میری بارگاہ میں لے کے آ جانا میں تمہیں عطا کر دوں گا، بلکہ اس خالق کے کائنات نے تمہیں دعا کا حکم دیا ہے جس کے قبضہ قدرت میں زمین کے بھی خزانے ہیں اور جس کے قبضے میں آسمان کے بھی خزانے ہیں، اور اس نے دعا قبول کرنے کی ضمانت بھی لی ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اور تمہیں حکم دیا ہے کہ تم سوال کرو تاکہ وہ تمہیں عطا کرے، یعنی تمہیں حکم دیا ہے۔ گویا بندے کو بڑی اجازت دے دی خداوند عالم نے، ورنہ اگر ہم شاہوں اور بادشاہوں کے درباروں میں جاتے ہیں تو کبھی پوچھتے ہیں موڈ کیسا ہے، کبھی
پوچھتے ہیں حالات کیا ہیں، کبھی کہتے ہیں ٹینشن تو نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں کاروبار میں کچھ نقصان تو نہیں ہو گیا. جب سمجھ لیتے ہیں کہ بالکل موڈ اچھا ہے، اور کبھی اسے خوش کرنے کے لیے دو چار باتیں ایسی کرتے ہیں تاکہ وہ ہم سے خوش ہو جائے. مگر کیا کہنا اس پروردگار کا کہ جب ہم اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کوئی خوف نہیں ہوتی، بلکہ محبت ہی محبت ہوتی ہے اور اطمینان ہی اطمینان ہوتا ہے. بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں تو ڈرتے ہوئے کچھ کہتے ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور پھر امام ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں ذرا غور کرو، دنیا کا جو بھی انسان تمہیں کچھ دے دے گا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تانا نہ دے، کہیں نہ کہیں بات آ ہی جائے گی. مگر وہ خدا وہ ہے جو عطا کر دیتا ہے مگر تانا نہیں دیتا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان جملوں پر ذرا، ان باتوں پر ذرا غور کریں، کتنی گہرائی کے ساتھ یہ جملے ہیں. دنیا کا کوئی بھی انسان اگر کچھ دے دیتا ہے تو ہو نہیں سکتا کہیں نہ کہیں جتا ہے، کہیں نہ کہیں جتانے پہ اتر ہی جاتا ہے. بہت قاعدے سے بول رہے ہیں حاجی مولانا غلام باز صاحب، اگر میں نہ ان کی مدد کرتا تو یقیناً یہ کسی لائق نہ رہ جاتے، اور اگر خدا تمہاری مدد نہ کرتا تو تم ہی کس لائق رہ جاتے. سوال اس بات کا نہیں ہے کہ تم نے کچھ کر دیا، بلکہ سوال اس بات کا ہے کہ جو خدا نے تمہارے ساتھ کیا ہے اس پہ شکر کی ضرورت ہے، غرور کی ضرورت نہیں. اس پہ شکر کی ضرورت ہے. جو میں بندوں کے ساتھ کرتا ہوں وہ زیادہ ہے، جو خدا میرے ساتھ کرتا ہے وہ زیادہ ہے. جو میں بندوں کے ساتھ کرتا ہوں وہ زیادہ ہے، یا جو خدا میرے ساتھ کرتا ہے وہ زیادہ ہے. میں بندوں کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ کیا کر سکتا ہوں میں بندوں کے ساتھ؟ اگر میں کسی کمزور کی ہاتھ سے مدد کرتا ہوں تو غور کرو، اس ہاتھ حرکت نہیں کر سکتا تھا اگر وہ نہ چاہتا. حرکت نہیں کر سکتا تھا یہ ہاتھ. اگر میں زبان سے کسی کی تعریف کر رہا ہوں تو بول نہیں سکتی تھی یہ زبان. یہ ساری طاقت و قدرت کس کی دی ہوئی ہے؟ خدا کی دی ہوئی ہے. تو شکر کی ضرورت ہے، نہ کہ غرور کی ضرورت ہے. بلکہ بندے کو تو کہنا چاہیے تھا پروردگارا احسان ہے تیرا کہ تو نے اپنی نیکیوں کا کام مجھ سے لے لیا، ورنہ میں اس طاقت کو شر میں بھی استعمال کر سکتا تھا، مگر کیا خوب ہے تو نے نیکیاں انجام دلوا دی. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو اس اعتبار سے کیا فرمایا؟ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ تمہاری مدد کرے تو تانا نہ دے. اور پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد، خدا کی قسم اگر بندوں کے ہاتھ دے دیتے ہیں تو وہ ذلیل کر دیتے ہیں، خدا تو اپنے ہاتھ سے دے دے، اس لیے کہ بندوں کے ہاتھ میں ذلت ہے اور تیرے ہاتھوں میں بزرگی ہے. بندوں کے ہاتھوں میں ذلت ہے اور تیرے ہاتھوں میں بزرگی ہے. تو اس اعتبار سے امام نے کیا فرماتے ہیں؟ تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اس سے سوال کرو وہ عطا کرے، تم طلب رحمت کرو تاکہ وہ تم پر رحم کرے. اس نے تمہارے اور اپنے درمیان کوئی حاجت، کوئی حاجب نہیں رکھا. ایسا کوئی نہیں رکھا تمہارے اور اپنے درمیان. جیسا دنیا کے بادشاہ جب تھوڑا سا مال اور تھوڑی سی دولت حاصل کر دیتے ہیں تو دروازوں پہ دربان بٹھائے دیے جاتے ہیں، کوئی آنے نہ پائے، کوئی ملنے نہ پائے، بغیر اجازت کے کوئی داخل نہ ہونے پائے. لہذا ہے میرے بیٹے حسن، خدا نے ایسا تو کچھ نہیں کیا کہ اگر تم اس سے کچھ طلب کرو پہلے کسی سے اجازت لو کہ خدا سے مانگوں کہ نہیں مانگوں. کوئی مقام معین نہیں کیا، کوئی جگہ معین نہیں کیا. اگر تم سمندروں میں اسے پکارو گے تو وہاں حاضر ہے، خشکی میں اسے پکارو گے تو وہاں حاضر ہے، تم تنہائی میں یاد کرو گے تو وہاں حاضر ہے، تم بھیڑ میں اسے یاد کرو گے تو وہاں حاضر ہے. کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں تم خدا کو نہ پکارو. قرآن مجید میں بھی اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے ان ربی لسمیع الدعاء، ارے تمہارا پروردگار تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، تمہاری باتوں کو سنتا ہے. غور کرو، جب ہماری بات کوئی عام اور بزرگ آدمی سن لے تو ہم کہتے ہیں کہ ارے بڑا نیک انسان ہے، اور اگر خدا ہماری باتوں کو سنتا ہے تو کتنا عہدہ دیا ہے اللہ نے اپنی بارگاہ میں بندے کو، اور شرف قبولیت دعا کے سلسلے میں. اس کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اپنے درمیان میں کوئی حاجب نہیں رکھا اور نہ تمہیں سفارش کرنے والے کا محتاج بنایا کہ کسی سے تم کو ہو وہ ہم سے سفارش کریں اور ہم سفارش کرنے والے کی سفارش کو قبول کریں. نہیں، خدا نے تمہارے درمیان اور اپنے درمیان نہ کسی کو حاجب بنایا، نہ کسی کو سفارش
سفارش کرنے والا بنایا، بلکہ بذات خود تم اپنا پیغام پہنچا سکتے ہو۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے جسے ہم نے سفارش کے طور پر معین کیا ہے، ہم کہتے اس سے کچھ اور ہے اور وہ جا کے کہہ کچھ اور دیتا ہے۔ اس لیے خدا نے کسی کو سفارش کرنے والا نہیں بنایا، جو کہو اپنے پروردگار سے کہو۔ خداوند عالم نے تمہیں اجازت دی ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں اپنے درمیان میں کوئی حاجب نہیں رکھا، سفارش کرنے کا محتاج نہیں بنایا، گناہ کرنے کی صورت میں بھی توبہ کی گنجائش رکھ دی، گناہ کرنے کی صورت میں بھی توبہ کی گنجائش رکھ دی، عذاب میں جلدی نہیں کی۔ اتنا کریم پروردگار ہے، اگر تم نے گناہ بھی کر لیا، ہم جب گناہگار ہمارے سامنے آتا ہے تو کیسے منہ بناتے ہیں، ہاں کتنا بیکار آدمی ہے، کتنا برا انسان ہے، مگر کیا کہنا اس رب جلال کا جس نے گناہگار کو بھی دھتکاری ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھا، بلکہ اپنے چادر میں، اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ کے اپنی بارگاہ میں بلا لیا اور اس کی دعا کو سن لیا، اور اس کے عذاب میں جلدی نہیں کی، بلکہ توبہ کے دامن سے اس کی گناہوں کو پاک کر دیا تاکہ بندہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کچھ کہہ سکے۔ اس نے گناہ کی بنیاد پر بھی عذاب میں جلدی نہیں کی، اور توبہ کرنے پر تانا بھی نہیں دیتا کہ جب تو گناہ کر رہا تھا تب تجھے خدا یاد نہیں تھا، اب گناہ کرنے کے بعد تو میری بارگاہ میں آیا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، اگر ان سے ہم خطا کر دیتے ہیں، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے بھائی بہن ہی کیوں نہ ہو، چاہے قبیلے والے ہی کیوں نہ ہو، جب ہم ان سے خطا کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں اس وقت جب تو مجھے گالیاں دے رہا تھا تب میں تیرا بھائی نہیں تھا، اس وقت جب تو میرے ساتھ بے ایمانی کر رہا تھا تو میں تیرا بھائی نہیں تھا۔ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، اگر ہم سے خطا ہو جاتی ہے پہلے تانا دیتے ہیں، بعد میں معاف کرتے ہیں، مگر وہ رب کریم اتنا عظیم ہے کہ گناہگار کو تانا نہیں دیتا بلکہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گناہگار کو معاف کر دیتا ہے، وہ تانا نہیں دیتا، گناہگار کو معاف کر دیتا ہے۔ اور توبہ کے ذریعے پروردگار عالم جب بندہ توبہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے تو خدا قبول کر لیتا ہے۔ ایک جگہ روایت میں آیا ہے الدعاء سلاح المومن و عمود الدین و نور السماوات والارض۔ دعا سلاح المومن، مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا اسلحہ ہے، وہ عمود الدین اور دین کا ستون ہے، وہ نور السماوات والارض اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ دعا زمین و آسمان کا نور، یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا اس کو زمین و آسمان کا نور بنا دیتا ہے۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو خدا تمہاری پرواہ بھی نہ کرتا۔ یعنی دعا بندے کو بہت زیادہ نزدیک بناتی ہے، قرب پروردگار عطا کرتی ہے۔ دعا قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے پیغمبر کہہ دو اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو خدا تمہاری پرواہ بھی نہ کرتا۔ تو اس نے تمہارے درمیان وہ گناہوں پر تانا بھی نہیں دیتا کہ گناہوں پر تانا دیتا ہو اور پھر کہتا ہو کہ اب توبہ کرنے کے لیے آئے ہو، تو اس کی شان یہ ہے کہ وہ گناہوں پر تانا نہیں دیتا، وہ گناہوں پر تانا بھی نہیں دیتا اور تمہیں رسوا بھی نہیں کرتا، تمہیں ذلیل بھی نہیں کرتا۔ ورنہ گناہ کرنے کے بعد وہ بندے کو رسوا اور ذلیل کر دیتا، کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا، مگر کیا کہنا اس کی ربوبیت کی، اس نے بندے کو ذلیل نہیں کیا، اس نے رسوا نہیں کیا۔ وہ تمہیں گناہ کرنے پر رسوا بھی نہیں کرتا، ذلیل بھی نہیں کرتا۔ اگر تم اس کے حقدار ہو تو اس نے توبہ قبول کرنے میں بھی کسی سختی سے کام نہیں لیا۔ اگر تمہاری توبہ قبول ہونے کی حقدار ہے تو اس نے سختی سے کام نہیں لیا کہ پہلے یہ شرائط پورے کرو پھر تمہاری توبہ کو قبول کروں گا، کوئی سختی کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، اس نے گناہ کی علیحدگی کو بھی ایک نیکی قرار دیا۔ کیا کہنا خدا کی قسم، جب تم گناہ کرتے ہو تو گناہ توبہ کی قبولیت میں وہ سختی نہیں کرتا، بلکہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس نے توبہ کرنے کو بھی ایک نیکی قرار دے دیا، توبہ کرنے کو بھی ایک نیکی قرار دے دیا۔ مثلا ہر بات ایک عظیم تشریح کی مالک ہے، ہر بات
اس نے توبہ کرنے کو بھی ایک نیکی بنا دیا. اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کو بھی خداوند عالم نے نیکیوں میں شمار کر لیتا ہے, نیکیوں میں. اور جملہ سنیے اب امام کیا فرماتے ہیں, بہت توجہ سے سنیے. اس نے کیا کہا, اس نے تمہارا توبہ کرنے کو بھی ایک نیکی بنا دیا, ایک نیکی قرار دیا. اور برائی ہو تو اسے ایک ہی قرار دیا. برائی کی ہے ہم نے, گناہ کیا تو اس کو ایک ہی قرار دیا. کیا فرماتے ہیں, اگر برائی کی ہے تو برائی ہو تو اسے ایک, اور نیکی ہو تو اسے 10 کے برابر ٹھہرا دیا. یہ اس کا کرم ہے. یعنی اگر گناہ کیا ہے ہم نے تو گناہ کو ایک ہی رکھا ہے, اور نیکی کی ہے تو خداوند عالم نے اسے 10 کے برابر قرار دیا. جب ہم دنیا مثلا اپنے انڈیا سے کہیں دوسرے ایسے ملک میں جاتے ہیں جہاں کرنسی 1 کے بدلے میں 10 ہوتی ہے تو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے. یہاں دیکھیے خداوند عالم کی عظیم الشان دولت, کتنا کریم ہے وہ پروردگار. ہم نے گناہ کیا تو گناہ کو ایک ہی رہنے دیا, ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم نے گناہ کیا تو جب نیکی کو 10 برابر دے رہا ہے تو گناہ کو بھی 10 برابر دینا چاہیے تھا, مگر گناہ کو ایک ہی رکھا اور نیکی کو 10 برابر کر دیا. 10 برابر اس نے نیکیوں کو 10 برابر, ایک نیکی کو 10 کے برابر قرار دیا, 10 کے برابر ٹھہرایا. اس نے توبہ اور طلب رضا کا دروازہ کھول رکھا ہے. جب بھی اسے پکارو وہ تمہاری سنتا ہے. جب بھی راز و نیاز کرتے ہو اس سے کچھ کہو تو جان لیتا ہے. تم اپنی حاجتیں اس کے حوالے کر سکتے ہو, اپنے حالات اسے بتا سکتے ہو, اپنے رنج و غم کی شکایت کر سکتے ہو, اپنے حزن و علم کے زوال کا مطالبہ کر سکتے ہو, اپنے امور میں اس سے مدد مانگ سکتے ہو. اس کے خزانہ رحمت سے اتنا سوال کر سکتے ہو جتنا کوئی دوسرا عطا نہیں کر سکتا. کیا عظیم جملہ ہے. یعنی اس کے خزانہ رحمت سے اتنا سوال کر سکتے ہو جتنی تم میں طاقت ہے. جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو, اور بس وہی ذات پروردگار ہے جس سے ہر وہ کچھ مانگا جا سکتا ہے جو بندے کی اوقات نہیں ہے کہ وہ دے دے. کوئی بھی نہیں دے سکتا. جو چاہے اس سے مانگنا چاہتے ہو, جو چاہے اس سے مانگنا چاہتے ہو مانگ لو, اس لیے کہ وہ اتنا عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہے کہ کوئی دوسرا اتنا عطا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا. چاہے وہ عمر میں اضافہ ہو, اگر عمر چاہتے ہو تو عمر مانگ لو. دنیا کی ساری طاقت بھی مل کے اگر انسان کی زندگی کا ایک لمحہ بڑھانا چاہے تو بڑھا نہیں سکتی. اور خداوند عالم کیا فرمائے, ہم جو کچھ چاہتے ہو اس سے سوال کرو, جو مانگنا چاہتے ہو اس سے مانگ لو. وہ چاہے عمر میں اضافہ ہو. کوئی ہے پوری دنیا میں کتنے انسان ہوں گے, اگر سب کی طاقتوں کا اندازہ لگایا جائے تو بے شمار طاقت ہے اس دنیا میں, لیکن ساری طاقت کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو ساری طاقت بھی مل کے کسی انسان کا ایک لمحہ بڑھا نہیں سکتی. لیکن اے میرے بیٹے, اس سے جو طلب کرنا چاہتے ہو طلب کرو. اگر عمر میں اضافہ چاہتے ہو تو عمر میں اضافہ مانگ لو, یعنی تمہاری عمر کو طویل بنا دے گا, تمہاری عمر میں اضافہ کر دے گا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں یا بدن کی صحت چاہتے ہو تو وہ تمہارے ہر چیز کو دینے پر قدرت رکھتا ہے. بدن کی صحت یا رزق میں اضافہ چاہتے ہو تو رزق میں جو چاہو اس پروردگار سے مانگ لو. تو یہ کتنی عظیم باتیں ہیں کہ اے میرے بیٹے, لہذا اس کے بھی الگ الگ طریقے بیان کیے گئے ہیں کہ اگر عمر میں اضافہ چاہتے ہو تو کیا کرنا چاہیے, رزق میں اضافہ چاہتے ہو تو کیا کرنا چاہیے, صحت میں صحت یاب ہونا چاہتے ہو تو کیا کرنا چاہیے. ایسے بہت سے حالات روایات میں, آیات میں, تفسیر میں بیان کیے گئے. کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ طواف میں مشغول تھے. اور جب طواف میں مشغول تھے تو دیکھا کہ ایک جوان گریہ کر رہا ہے خانہ کعبہ کا رکن و مقام کے درمیان میں, نالا و فریاد کر رہا ہے. امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسین سے کہا کہ بیٹا دیکھو یہ شخص کس طریقے سے نالا و فریاد کر رہا ہے, لہذا جاؤ اور اسے میرے پاس لے کے آؤ. امام نے فرمایا میں حرم میں گیا اور خانہ کعبہ کے چاروں طرف میں نے اسے تلاش کیا مگر کہیں نہ ملا.
دیکھا تو رکن و مقام کے درمیان ابراہیم علیہ السلام، رکن و مقام کے درمیان ابراہیم علیہ السلام کے درمیان وہ مجھے مل گیا، اور جب مجھے مل گیا تو میں نے اس سے کہا کہ چلو میرے بابا نے تمہیں یاد کیا ہے۔ جب میں اس کو اپنے بابا کی خدمت میں لے کے آیا تو میرے بابا نے اس سے معلوم کیا آخر تمہیں یہ حالت تمہاری کس نے بنائی اور کس کی وجہ سے تمہاری یہ مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ اس نے بتایا، اس نے کہا، ایک صلوات پڑھ دے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس نے کہا کہ میں اپنے بابا جان کا ایک نافرمان بیٹا تھا، میرے باپ کے پاس کچھ بات ہو رہی ہے دعا کے سلسلے میں، اور دعا کے سلسلے میں چونکہ شب جمعہ ہے، نہج البلاغہ کے اعتبار سے امام علی علیہ السلام کی وہ باتیں بیان کی گئی ہیں جس میں امام نے اپنے بیٹے کو وصیت و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ہے میرے لال اللہ سے دعا کرو، اللہ سے طلب کرو، اس لیے کہ خدا وہ ہے جس کے پاس زمین و آسمان کے خزانے، زمین و آسمان کے خزانے جس کے پاس ہے۔ بہت عظیم عظیم باتیں اس وصیت نامے میں دعا کے سلسلے میں امام نے فرمائی، جو خزانوں کا بے پناہ زمین و آسمان کے خزانے جس کے پاس ہے اور جس نے قبولیت دعا کی ضمانت بھی لی ہے اس خدا سے طلب کرو۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اس خدا سے طلب کرو جس نے حجاب اور پردے نہیں رکھے اپنے درمیان کے، پہلے پردوں میں بیٹھ جاتا اور پھر تمہیں اپنے پاس ایک ایک کر کے بلاتا، نہ سفارش کرنے والے بلکہ اس پروردگار سے دعا کرو کہ جس نے گناہ کرنے پر تمہیں تانا نہیں دیا بلکہ گناہ کی بخشش کر دی اور تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ اس اعتبار سے اس خدا سے اپنی حاجتوں کو پیش کرو، اور اے میرے بیٹے اس خدا سے جس نے دعا کے ذریعے تمام خزانوں کی چابی تمہارے ہاتھ میں دے دی ہے اور اس خزانے کی چابی کو قرار دیا ہے کہ دعا، اسی لیے امام نے فرمایا الدعا سلاح المومن و عمود الدین وہ نور السماوات والارض، دعا مومن کا ہتھیار ہے، عمود الدین اور دین کا ستون ہے، اور دعا زمین و آسمان کا نور ہے۔ اور اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں صحیفہ سجادیہ میں کیا کہتے ہیں دعا کے سلسلے میں، پروردگارا دعا کے بارے میں امام کہتے ہیں پروردگارا کبھی کبھی یہ میرا ملول سا نفس جب مثلا غم زدہ ہو جاتا ہے تو مجھے ترغیب دلاتا ہے جاؤ کسی کے دروازے پر چلا جاؤں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں دنیا کا چاہے شاہ ہو یا بادشاہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مخلوق میں جانور ہو کہ پرندہ ہو، دریاؤں میں پلنے والی مچھلیاں ہوں کہ آشیانوں میں بیٹھے ہوئے پرندے ہوں، سب اپنی زبان میں تیرے ہی سامنے دستے طلب پھیلائے ہوئے ہیں۔ جب ساری کائنات تجھ سے طلب کر رہی ہے تو میں تیرے علاوہ کسی اور سے طلب کیسے کر لوں، اس لیے کہ تو ہی حاجتوں کو پوری کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کس سے طلب کروں۔ اس کے بعد کیسے کیسے فقرے، کیسے کیسے جملے دعا کے سلسلے میں، کیا کہتے ہیں قربان خدا کی قسم، الفاظ نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اس طریقے کی بات بیان کر دے، کیا کہتے ہیں پروردگارا دنیا کے جس دروازے پر بھی اپنی حاجت کو لے کے جاؤں گا، چاہے کوئی بھی دروازہ ہو دنیا کا، دنیا کے جس دروازے پر بھی اپنی حاجت کو لے کے جاؤں گا، اپنی ضرورت کے لیے صدا لگانی پڑے گی، آواز دینی پڑے گی بھوکا ہوں روٹی دے دو، بے لباس ہوں لباس دے دو، زیادہ راہ نہیں رکھتا ہوں زیادہ راہ دے دو، بیمار ہوں دوا دے دو۔ دنیا کا کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے جس پر اپنی حاجت کے لیے اگر مجھے کوئی حاجت ہے تو صدا نہ لگانی پڑے، بس مالک تیرا ہی ایک گھر ایسا ہے جہاں صداؤں کی ضرورت نہیں ہے تو خاموش طبیعتوں کو بھی عطا کر دیتا ہے، جہاں صداؤں کی ضرورت نہیں۔ تو اسی سلسلے میں امام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی میرے بیٹے اس سے طلب کرو جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں، سارے خزانے، اور وہ دے دیتا ہے تو اس کی عطاؤں میں کمی نہیں، اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اور خود حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے خدا کی قسم، کیا کہتا ہے، کیا ہوتا ہے ارشاد حدیث قدسی میں، اگر میں اپنے تمام بندوں کو ان کی حاجتوں کے مطابق جتنا وہ مانگ رہے ہیں دے دوں، جتنا وہ طلب کرنا چاہتے ہیں، کتنا طلب کر سکتا ہے ایک انسان،
انسان کی خواہش تو کبھی بھر ہی نہیں سکتی، بس تو انسان کے یہاں ہے ہی نہیں، جتنا ملتا چلا جاتا ہے اتنی ہی پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ زمین، ساری کائنات کی زمین مل جائے تو آسمان تک پہ نیت خراب کرنے لگتا ہے۔ تو دنیا بس، انسان بس تو نہیں کر سکتا، مگر امام مالک کا یعنی حدیث قدسی میں خدا کی حدیث، خدا کی بات کو ذرا توجہ سے سنیے، کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں خدا؟ اگر میں اپنے ہر بندے کو جتنی اسے ضرورت ہے، جتنی اسے حاجت ہے، جتنا وہ مانگنا چاہتا ہے، بلکہ بندے کو نہیں اپنی تمام مخلوق کو اتنا عطا کر دوں جتنا وہ طلب کرنا چاہتا ہے، چاہے زمین ساری مانگ لے، چاہے آسمان سارے مانگ لے، اگر میں ہر بندے کو اس کی طلب کے مطابق عطا کر دوں تو میری خزانہ قدرت میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں رسی ڈال کے باہر نکال لی جاتی ہے اور اس پہ جو پانی لگ جاتا ہے، میرے خزانہ قدرت میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی اگر میں ہر بندے کو اس کی طلب کے مطابق دے دوں۔ ظاہر سی بات ہے وہ قدرت رکھتا ہے، اس کی قدرت بس وہی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں، بس وہی وہ ہے۔ قدرت اسی کے پاس ہے، علم اسی کے پاس ہے، طاقت اسی کے پاس ہے، دولت اسی کے پاس ہے، صحت اسی کے پاس ہے، رزق اسی کے پاس ہے، عمر اسی کے پاس ہے، خلاقیت اسی کے پاس ہے، سب تو اسی کے پاس ہے۔ اور جب سب کچھ اسی کے پاس ہے تو اسی سے طلب کریں، اور جب ہم اس سے طلب کرتے ہیں، مگر طلب میں اگر چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں جلدی سے جلدی عطا کر دے، تو امام کا ایک جملہ ہے نہج البلاغہ میں، جب غربت زدہ ہو جاؤ، جب فقیری کی دستک تمہارے دروازے پر آ جائے۔ اب آواز تھوڑی صحیح ہو گئی نا، کل خراب تھی، آج 5 آدمی بڑھ گئے، صحیح ہو گئی۔ ایک صلوات پڑھ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ واقعا کہ جب بچپن میں مجلس پڑھتے تھے تو مجمع زیادہ ہو جاتا تو بھول جاتے تھے، اور اب یہ نوبت آ گئی تو مجمع نہ ہو تو بھول جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اس سے طلب کریں، میرے خزانہ قدرت میں اس سے طلب کریں۔ چاہتے ہیں کیا فرمایا نہج البلاغہ میں؟ جب غربت و فقیری کی دستک تمہارے دروازے پر آ جائے، فقیر ہو جاؤ، تو کیا کرو؟ صدقے کے ذریعے سے اللہ سے تجارت کرو۔ مخلوق کی خدمت کے سلسلے میں جتنا ہم مخلوق پہ مہربانی کریں گے، جتنا ہم مخلوق پہ مہربانی کریں گے، اتنا ہی خداوند، یعنی جتنی ہم نیکیاں کریں گے اتنی ہی خدا سے قربت اور خدا سے نزدیکی حاصل ہو جائے گی۔ اور جب خدا سے نزدیکی حاصل ہو جائے گی، دیکھیے ایک واقعہ یہ بیان کرتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اس کی ہیڈنگ انہوں نے بتائی ہے، آسمان تک پہنچے ہوئے کچھ ہاتھ۔ آسمان تک پہنچے ہوئے کچھ ہاتھ۔ روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے، حفص بن عمر بجلی، بس اتنا ہی دیکھنا تھا مجھے، اور نہیں دیکھنا۔ حفص بن عمر بجلی، یہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، یہ کہتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں موجود تھا۔ حفص بن عمر بجلی یہ کہتے ہیں میں امام کی خدمت میں موجود تھا، جب بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ لوگ میں کہنے سے دشواری محسوس کر رہا تھا، مگر جب میں نے تنہائی کو محسوس کیا اور میں اور میرے آقا و مولا سید و سردار، میں نے ان سے اپنی تنگ دستی، اپنی غربت، اپنی پریشانی، اس جملے کو یاد رکھیے گا جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے کہا ہے، جب تمہاری دستک، تمہاری دروازے پر غربت دستک دینے لگے تو صدقے کے ذریعے اللہ سے تجارت کرو۔ یعنی راہ خدا میں صدقہ یہی نہیں ہے کہ آدمی 4 پیسے فقیر کو دے دے۔ نہج البلاغہ میں ایک جملہ ہے، غالباً 11واں یا 12واں ہے، میرے پاس اوپر رکھی ہے کتاب نہج البلاغہ، اس میں امام ارشاد فرماتے ہیں، الصدقۃ دواء منجی، صدقہ ایک شفا بخش دوا ہے، یعنی ایسی دوا جس میں نجات ہی نجات ہے۔ امام نے فرمایا کلمات قصار میں،
صدقہ ایک ایسی دوا ہے، شفا بخش دوا ہے. ہر دوا شفا بخش نہیں ہوتی، کبھی کبھی دوا ہی مرض میں اضافہ کر دیتی ہے. ریئیکشن کہتے ہیں نا، ریئیکشن ہو گیا. لیکن صدقہ شفا بخش دوا ہے. کیا فرمایا؟ جب فقیر و غربت تمہاری دہلیز پہ دستک دینے لگے تو صدقے کے ذریعے سے اللہ سے تجارت کرو. اور ابھی اس دعا میں، دعا کے فکروں میں کیا آیا؟ امام کی وصیت نامے میں کیا آیا؟ اے حسن، اس پروردگار سے دعا کرو، اس سے طلب کرو جس نے اگر تم سے گناہ ہو گیا تو گناہ کو ایک ہی ٹھہرایا، اگر تم نے نیکیاں کر دی تو نیکیوں کو 10 برابر قرار دے دیا. اس خدا سے تو ذرا غور کریں، نیکی اگر ہم نے 1 درہم دیا تو 10 تو سیدھے سیدھے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہو جاتے ہیں. لہذا اگر ہم نے گناہ کیا ہے تو گناہ کو ایک ہی رکھا. لہذا صدقے کے ذریعے سے اللہ سے تجارت کرو، صدقے کے ذریعے سے. اور جب ہم صدقے کے ذریعے، اب یہ واقعہ کیا نام ہے، حفظ بن عمر بجلی، یہ کہتے ہیں میں مولا کی خدمت میں اپنی تنگ دستی کو بیان کر رہا تھا، شکایت کر رہا تھا. مولا غربت زدہ ہوں، تنگ دست ہو گیا. امام نے فرمایا تم کوفہ واپس جاؤ، اور جو تمہارے سر کا تکیہ ہے وہ کیسا تھا کیسا نہیں وہ تو تفسیر نہیں لکھی، مگر امام نے فرمایا وہ 10 درہم میں بک جائے گا. تمہارے سر کا تکیہ 10 درہم میں بک جائے گا. لہذا اس سر کے تکیے کو 10 درہم میں بیچ دینا، اور اپنے کچھ مومنین کو بلاؤ، دسترخوان کھانا تیار کرو، اور کچھ لوگوں کو کھانے کی دعوت دو اور ان کو کھانا کھلاؤ. میں سوچ رہا تھا امام کا فرمان لے کے میں کوفہ واپس آ گیا چند دنوں کے بعد. میں سوچ رہا تھا ٹکیا نہ بکے، کچھ ایسا ہی ہو جائے، کچھ انتظام ہو سکے، مگر کوئی انتظام نہ ہو سکا. اسی بات پر عمل کرنا پڑا جو امام نے فرمائی تھی، اور اس کے بعد جو ہے میں نے تکیہ بیچا، اور یقیناً وہ 10 درہم کا بک بھی گیا. اور جب 10 درہم کا وہ بک گیا، میں نے اس 10 درہم کو لے کے لذیذ سا کھانا تیار کیا اور کچھ مومنین کو اپنے دسترخوان پہ بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد بلایا، دعوت کی. اور جب وہ دسترخوان پر کھانا تناول کر رہے تھے، میں نے ان سے کہا غربت زدہ ہو گیا ہوں، تم لوگ میرے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرنا. ان لوگوں نے میرے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی، یہ تو کھا کے چلے گئے. چند دن کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک وہ انسان میرے دروازے پر آیا جس سے پہلے میرا لین دین موجود تھا، وہ میرا کچھ مقروض تھا، اس کے اوپر 10,000 درہم موجود تھے میرے پاس. وہ اپنا حساب کر کے 10,000 درہم دے کے مجھے چلا گیا اور میرا حساب صاف کر دیا. اس 10,000 درہم کو میں نے تجارت میں لگایا، دن دوگنی رات چوگنی، اور دیکھتے ہی دیکھ رہی میری غربت کافور ہو گئی، اور اللہ نے مجھے اتنا غنی بنا دیا کہ میں کسی کا محتاج نہ رہ سکا. ہم بندے خدا کی بارگاہ میں دے کیا سکتے ہیں؟ ایک لقمہ روٹی جو اسی کی دی ہوئی ہے، اور اس کے بدلے میں جو وہ دے گا اس کا حساب نہیں لگایا جا سکتا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 10 منٹ آپ حضرات کی وجہ سے پڑھی، میں 40 منٹ پڑھتا ہوں بس واقعہ. تو اس اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں، یعنی خداوند عالم کی بارگاہ میں دست دعا، بندہ خدا سے، مخلوق پہ رحم، بندہ خدا کی خدمت، مہربانی، بس اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے دنیا میں. مخلوق سے محبت، مخلوق سے رحم، بس لوگوں سے محبت. روایت سنی، 60 حدیث کے سلسلے میں ایک روایت یہ ہے کہ جو انسان 40 حدیثیں یاد کر لے گا اور ان پر عمل بھی کرے گا اور وہ حدیثیں لوگوں کو بیان کرے گا تو خداوند عالم اسے روز قیامت مجتہد کے دائرے میں شمار کرے گا. مجتہد کے دائرے، 40 حدیثیں. اور روایت کل کی مجلس میں گزری ہے کہ جو ہماری بات تم تک پہنچائے وہ زمین و آسمان پر جتنی چیزوں میں سورج روشنی ڈالتا ہے ان سب سے بہتر ہے ہماری بات. ایک حدیث، ایک بات، 40 حدیث. اب روایت سن، 60 حدیث. بہت سارے علماء نے کتاب کا نام رکھا 40 حدیث یعنی 60 حدیث، اور ان کی وہ کی شرح کی 60 حدیث. بہت کتابیں ہیں 60 حدیث کے عنوان سے. اس میں ایک کتاب خمینی صاحب کی بھی ہے 60 حدیث کے نام سے، بہت عظیم کتاب ہے. کتاب بہت باریک ہے، بہت گہرا علم رکھتی ہے. اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں اس میں تراہم یعنی ایک دوسرے پر مہربانی کے سلسلے میں کہتے ہیں دیکھیے مہربانی
یعنی اگر ہم دوسروں پر رحم کریں تو خدا ہماری حاجتوں کو پوری کرتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ مہربانی کے سلسلے میں کیا کہا؟ مہربانی کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ جب ہم سب مر جائیں گے، انشاءاللہ مریں گے، اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے، اسی میں آئے گا، وصیت نامے میں آئے گا، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھو، موت کو، اس لیے کہ جب انسان زیادہ سے زیادہ موت کو یاد رکھے گا تو گناہ خود بخود چھٹ جائیں گے۔ گناہ تبھی انسان کرتا ہے جب موت کو بھول جاتا ہے، موت کو، بس موت کو یاد رکھ کے مرنا ہے بھائی۔ اگر اتنا انسان کو یاد رہ جائے زندگی میں مرنا ہے، 1 کروڑ مجلسیں سننے کے بعد عمل نہ کرنا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایک مجلس سے یہ بات یاد رکھ لینا کہ موت کو یاد رکھنا ہے، مرنا ہے بھائی، یاد رکھنا، اس پر عمل کرنا بڑی سعادت ہے۔ لہذا یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جب ہم سب مر جائیں گے تو روز قیامت چاہے جہاں چلے جائیں، ہم درندوں کے دانتوں میں چلے جائیں، پرندوں کے آشیانوں میں چلے جائیں، مینڈکوں کے پیٹ میں چلے جائیں، مچھلیوں کی غذا بن جائے، خدا قادر ہے ہمیں ہر جگہ سے حاصل کر لے گا، خدا قادر ہے۔ چاہے ہم جہاں چلے جائیں، جل کے راکھ ہو جائے، خدا راکھ کے ذروں سے ہمیں حاصل کر لے گا، گل سڑ کے مٹی بن جائے، خدا مٹی سے حاصل کر لے گا۔ کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اعتراض کیا کسی نے، کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو خدا ہمیں حاصل کر لے گا۔ انہوں نے 2 لفظ میں ایک عالم دین نے کہا کہ کیا تم اس پہ یقین رکھتے ہو کہ مٹی میں ملا ہوا لوہا ہو، اور ہم مٹی میں اس لوہے کو، مٹی میں اس کو ہم چنبک ڈال دے، جہاں جہاں لوہا ہوتا ہے وہاں وہ مقناطیس اس چنبک کو چنبک اس کو لوہے کو کھینچ لیتا ہے؟ کہاں یہ تو سامنے کی بات ہے، کہ ایک چنبک میں اتنی، ایک مقناطیس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ لوہے کو جہاں ہوتا ہے وہاں سے کھینچ لیتا ہے، چاہے وہ مٹی ہی کیوں نہ بن جائے۔ اور مقناطیس بنانے والے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ قبروں سے حاصل کر لے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل سامنے کی بات ہے۔ اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو جہاں بھی چاہے مر کے راکھ ہو جائے، خاک ہو جائے، جل جائے، کچھ بھی ہو جائے، خدا کی قدرت ہمیں حاصل کر لے گی، ویسے ہی جیسے ہم ہیں، بالکل اسی شکل و صورت میں۔ اور گناہ جب ہمارے سامنے آئیں گے، چاہے وہ گناہ ہو یا نیکی، روز قیامت ایسا ہوگا جیسے ابھی انجام دیا ہے، ابھی اسی وقت کے سلسلے میں بات آئے گی دنیا کے بارے میں۔ نہج البلاغہ میں بڑی تفسیر کی ہے مولا نے دنیا کے سلسلے میں، جس میں امام نے فرمایا، پیغمبر نے فرمایا، الدنیا بابان، دنیا 2 دروازے ہیں، دخل تو احداہما وخرج تو فی الآخر، یعنی دنیا بس 2 دروازوں سے زیادہ نہیں ہے، ایک سے داخل ہوتا ہے اور دوسرے سے نکل جاتا ہے، اس کے علاوہ دنیا کی حیثیت نہیں ہے۔ آئے گی باتیں نہج البلاغہ میں، آئیں گی انشاءاللہ کسی مجلس میں۔ تو ہمیں خدا حاصل کر لے گا، ہم چاہے جہاں ہوں۔ اب اس سلسلے میں روایت سنیے، خدمت خلق، دوسروں پہ رحم۔ جب ہم مر کے آخرت کی طرف، محشر کی طرف، قرآن مجید میں جگہ جگہ میقات کا لفظ آیا ہے، میقات، اور وہ میقات کہاں ہے؟ جہاں بندوں کو ٹھہرایا جائے گا۔ اور قرآن مجید میں ما ادراک مل عقبہ، تم کیا جانو عقبہ کیا ہے؟ یعنی دشوار گزار گھاٹیاں، جیسے پہاڑوں کی دشوار گزار گھاٹیاں ہوتا ہے نا، جن سے گزرنا بہت دشوار ہوتا ہے، ایک طرف درندے، ایک طرف مطلب ہاتھی ہیں، ایک طرف سانپ ہے، ایک طرف اژدہے ہیں، ان سے گزرنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں بھی اللہ نے کہا ما ادراک مل عقبہ، یعنی جو عقبہ ہے، دشوار گزار گھاٹیاں ہیں، وہ بہت ہی خطرناک ہوگی، بندوں کو ان گھاٹیوں سے گزارا جائے گا۔ اب روایت سنیے، جب بندہ ان گھاٹیوں سے گزر رہا ہوگا تو اس وقت جو ہے ایک نور، ایک بہترین
خوبصورت شکل اس کے ساتھ قبر سے نکلے گی. جیسے ہی دشواری آئے گی وہ خوبصورت شکل کہے گی آگے بڑھو کوئی بات نہیں ہے, ارے میں تمہارے ساتھ ہوں. اور اسی طریقے سے یہ دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرتا چلا جائے گا یہاں تک کہ خدا کے حضور حاضر ہوگا. اور جب یہ خدا کے حضور حاضر ہو جائے گا وہ شکل و صورت اس کی وہاں بھی ہمدردی کرے گی جو نورانی صورت ہوگی. اس وقت یہ بندہ خدا جب جنت کا پروانہ اس کے دائیں ہاتھ میں آ جائے گا اس وقت یہ اس شکل و صورت میں کیسے کہے گا اے بندہ خدا تو کون ہے جس نے ہر جگہ پر میری مدد کی ہے, جو میرے ساتھ قبر سے نکلا ہے, بتاؤ تو صحیح تم نے کیوں میری مدد کی ہے. تو اب یہ خوبصورت شکل کہے گی میں اور کچھ نہیں ہوں بلکہ میں وہی رحم ہوں جو تو بندوں کے دلوں میں خوشی کے طور پر لوگوں کو خوش کرتا تھا. تو لوگوں کو خوش کرتا تھا, اللہ نے مجھے ایک نورانی صورت بنا دیا تاکہ میں تیری نجات کے لیے آگے بڑھ جاؤں. تو بندگان خدا کی خدمت اتنی بڑی دولت ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو میرے بیٹے حسن اس سے سوال کرو جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں, جو تمہارے گناہ کو 1 اور تمہاری نیکیوں کو 10 ٹھہراتا ہے. لہذا اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں مگر دنیا یہ ظالم دنیا, یہ دشوار دنیا, یقیناً نیکوکاروں پر ہمیشہ اس دنیا نے ظلم کیا ہے. اور میں تاریخ کے اعتبار سے نہیں بلکہ اپنے مطالعے کے اعتبار سے سمجھو, اپنے علم کے اعتبار سے سمجھو, کہ اپنے تجربے کے اعتبار سے سمجھو, جتنے بھی مصائب کربلا سے لے کے 11ویں امام تک جتنے بھی مصائب ائمہ خدا پر پڑے ہیں وہ سب کا ہم و غم, چونکہ مرکز اہل بیت نبی کی بیٹی ہے, اہل بیت کی بنیاد اور مرکز, تو ظاہر سی بات ہے کہ بیٹے پہ غم پڑے گا تو ماں دکھی ہوتی ہے, اور ماں پہ غم پڑے گا تو یقینی صورت میں بیٹے دکھی ہوتے ہیں. اس صورت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک عالم دین کے چند فقرے مصائب کے بہت دشوار ہیں, اور وہ مصائب کے چند فقرے اس طریقے سے بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام کی وفات ہو گئی, پیغمبر اسلام کی وفات ہونے کے بعد جناب بلال جو اللہ کے نبی کے مؤذن تھے غم میں اتنے ڈوب گئے کہ بلال جب مدینے میں رہتے تھے تو نبی خدا کی یاد آتی تھی, اور بلال نے یہ طے کر لیا کہ جب مدینے میں محبوب ہی نہیں رہا تو اب میں مدینے میں رہ کے کیا کروں گا, اور مدینے سے دور چلے گئے. جناب بلال وہاں رہتے ساتے تھے. کہتے ہیں روایت کہتی ہے کہ ایک روز جناب بلال نماز اور عبادات سے فارغ ہو کے سونا چاہتے تھے اور سو چکے تھے. خواب دیکھتے ہیں جیسے پریشان حالت میں ہمارے نبی جناب بلال کے خواب میں آئے, اور آنے کے بعد جناب بلال سے کہتے ہیں اے بلال سب نے میرے اہل بیت کو چھوڑ دیا اور تم نے بھی میرے اہل بیت کو چھوڑ دیا. یہ سننے کے بعد بلال پر رات گزارنا دشوار ہو گئی. جناب بلال نے طے کر لیا مجھے صبح ہی جو ہے اہل بیت کی خدمت میں جانا ہے, در سیدہ پر پہنچنا ہے. اور جب در سیدہ کا ارادہ کر لیا جل دیے جناب بلال, اور جناب بلال کے چلنے سے ان کے آنے سے پہلے مدینے میں یہ خبر پہنچ گئی کہ صحابی رسول جناب بلال مدینے میں آ رہے ہیں. اور جب جناب بلال مدینے میں آ رہے ہیں, ارے بلال کا دیدار کرنے کے لیے مرد جو ہے گلیوں میں آ گئے اور عورتیں چھتوں پہ جمع ہو گئی. اور جب بلال نے مدینے میں قدم رکھے اور انہیں سب کہہ رہے تھے مرحبا یا بلال, مرحبا یا بلال. ارے بلال تھے مگر سر و سینہ. اور اسی بات کو جب نبی کی بیٹی دیکھ رہی تھی تو کیا نبی کی بیٹی کے لیے دشوار نہیں تھا؟ اے بابا, ارے ایک صحابی کے لیے تو اتنا احترام ہے مگر آپ کی بیٹی کے اوپر اتنے مصائب پڑ گئے. سبت علیہ مصائب اللہ عنہا, اے بابا مجھ پہ اتنے مصائب پڑ گئے. اور اس کے بعد بلال آگے بڑھے, اور آگے بڑھتے بڑھتے بلال نے امام حسن و امام حسین کو دیکھ لیا اور حسن و حسین کو اٹھایا اور بلال نے اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا. لوگوں نے کہا بلال کیا کر رہے ہو؟ ارے وہی تو کر رہا ہوں جو رسول اللہ کیا کرتے تھے. رسول اللہ حسن و حسین کو کندھے پہ سوار رکھتے تھے. لعنت اللہ علی قوم الظالمین.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری مختصر عبادت کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما۔ پروردگارا دین کا علم اور دین کی باتیں اور نصیحتیں اور نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ دعائے کمیل بے پناہ علم کے خزانے تیری طرف سے تو مالک کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ پروردگارہ اپنی رحمت سے ہماری کوتاہیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ ہمیں علم طلب کرنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت عنایت فرما۔ پروردگارہ اپنی محبت کو ہمارے دل میں ثابت اور قائم فرما۔ پروردگارہ دنیا کی تیرے علاوہ دل میں کوئی محبت نہ رہ جائے، ایسی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ مرحومین پر اپنی رحمت نازل فرما۔ دنیا میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ پروردگارہ جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں کاروبار میں برکت عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو بے خطا قید و بند میں گرفتار ہو گئے ہیں بے جرم، پروردگارہ انہیں قید و بند سے نجات عنایت فرما۔ انہیں فاطمہ کے صدقے میں، حسن و حسین کے صدقے میں، مولا تیری کتاب اللہ تیری کتاب کے واسطے میں انہیں قید و بند سے نجات عنایت فرما۔ پروردگارہ بیماروں کو صحت کاملہ عنایت فرما۔ پروردگارہ آقا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومن مومنات کے ارواح کو احسان فرما دیجیے۔ بسم اللہ